أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام ترجمہ تفسیر چھٹا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف بھے ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے. کافروں کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کے چاروں طرف غریب صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہے جو معمولی درجے کے لباس پہنے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے. اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں. حضور نے اس کو سویکار نہ فرمایا. اس پر یہ آیت اتری، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں. سب کا حساب اللہ پر ہے، وہی ساری سرشٹی کو روزی دینے والا ہے. اس کے سوا کسی کے ذمے کسی کا حساب نہیں. مطلب یہ کہ وہ کمزور فقیر جن کا ذکر اوپر ہوا آپ کے دربار میں قرب پانے کے مستحق ہیں. انہیں دور نہ کرنا ہی ٹھیک ہے. پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے پرے ہے. اور یوں ہی ہم نے انہیں ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ مصیبت بنایا کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر حسد کے طور پر کہیں کیا یہ ہے جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے کہ انہیں ایمان اور ہدایت نصیب کی، اس کے باوجود کہ وہ لوگ فقیر غریب ہیں اور ہم رئیس اور سردار ہیں. اس سے ان کا مطلب اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے کہ غریب امیر پر سبقت کا حق نہیں رکھتے، تو اگر وہ حق ہوتا جس پر یہ غریب ہیں تو وہ ہم سے اونچے نہ ہوتے. کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو؟ اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے کرم کے ذمے پر رحمت لاجن کر لی ہے.
अपने फजल व करम से वादा फरमाया कि तुम में जो कोई नादानी से कुछ बुराई कर बैठे फिर उसके बाद तौबा करें और सवर जाएं तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम आयतों को तफसील से बयान फरमाते हैं ताकि सच्चाई जाहिर हो और उस पर अमल किया जाए, और इसलिए कि मुजरिमों का रास्ता जाहिर हो जाए ताकि उससे परहेज किया जाए, दूर रहा जाए। अल्लाह अज्जल जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।